کی لڑائی ان سے نہیں رہتی ہے بلکہ وہ اللہ سے جنگ چھیڑ دیتا ہے. ان کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ یہ سوچے کہ جو کوئی بھی انسان پریکٹیکل دنیاوی طور پہ سوچ لے کہ کوئی انسان کسی کا محبوب ہوتا ہے. اگر اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو برا بھلا، اس کو برا لگتا ہے. یار میں دیکھو اس انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ دیکھو میری نظر میں اتنا اچھا انسان ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اگر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو لگا دے بھی دیتا ہے کہ تم کیوں کہا اس کو اتنا برا بھلا. اب بتاؤ اللہ تبارک و تعالی کی ان محبوب بندوں کو جو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنا بدلہ نہیں لے گا؟ بے شک لے گا. کہ تم نے میرے نیک بندے کو کیوں کہا ایسا؟ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ جو ان کی عزت نہ کرے ان کی عزت خراب ہو جاتی ہے. جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں. جو ان لوگوں سے رابطہ اور تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں. جو ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جو ان لوگوں کے احکام کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے. جو ان لوگوں کے پسینے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا چلوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہی بزرگ ہیں. اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے اس بات کو بغور سماعت کریں. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں تھے جب بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے. اللہ نے کہا کہ تم ایسا کہو غوث اعظم کو. حضور غوث اعظم نے فرما دیا. اسی میں ایک ولی تھے، کہا میں کیسے مان لوں، وہ بھی ولی میں بھی ولی. اللہ نے اس کو شان دی ہے، مجھ کو بھی شان دی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے مجھے بھی تو شان عطا فرمائی ہے. میں کیسے مان لوں کہ میرے گردن پر ان کا قدم ہے. صرف اتنا کہا تھا، صرف اتنا. بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملتی ہے. فرماتے ہیں اگر میرا قدم نہیں ہے تو تمہارے گردن پر خنزیر کا قدم. سن کر عجیب لگ رہا کہ یار ایک ولی اللہ تھے اور ان کی گردن پر کیسے خنزیر کا قدم ہو سکتا ہے. کچھ وقت گزرتا ہے، وہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. حج کے لیے راستے میں پیدل جاتے رہتے. پہلے کا زمانہ تو پرانا زمانہ پیدل ہی حج ہوا کرتا تھا. مریدوں کی ایک تعداد ہے، ولی اللہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں عیسائی عورت اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس کے عشق میں دل دے بیٹھتے ہیں اور بس اسی کی یاد میں کھو جاتے ہیں. اور اس سے کہتے ہیں، اس سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تجھ پر عاشق ہو گیا ہوں. وہ عورت صاف انکار کر دیتی ہے، میں تجھ سے شادی نہیں کروں گا. اگر تم میرے کچھ شرطوں کو مان لو گے تو میں تجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گا. کہا کون سی شرط ہے بتاؤ. بتاتا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم کو عیسائی بننا پڑے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ تم کو شراب پینا پڑے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ میری فرما برداری کرنی پڑے گی. وہ کہتا ہے میں اس بارے میں سوچ لوں. کیونکہ ایک ولی تھے، اب ان کو اپنا دھرم بدلنا بڑا مشکل. سوچتے رہتے ہیں لیکن وہ اس طرح ان کا ذہن ان کی طرف، اس عورت کی طرف، اس لڑکی کی طرف اس طرح ان کا ذہن فریفتہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. وہ اس پر بھی راضی ہو جاتے، چلو میں عیسائی بن جاتا ہوں. وہ خنزیر کا گوشت بھی حاضر کر دیا جاتا ہے. وہ عیسائی بننے والے ہی رہتے ہیں. آخر کر کیا ہوتا ہے، اسی طرح کا زمانہ گزرتا رہتا ہے. شادی کا ڈیٹ رکھا جاتا ہے کہ اس تاریخ میں آپ کی شادی ہوگی، تم تب راضی ہو. تو وہ عورت جو تھی عیسائیوں میں خنزیر
باضابطہ طور پہ جس طرح ہم لوگ بکری گائے اس کو پوستے ہیں پالتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ خنزیر کو پالتے ہیں، وہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں. تو وہ خنزیر کو چڑھانے جاتی ہے وہ عورت. یہ ابھی تو گمراہ ہو گئے تھے، پیر صاحب بھی پیچھے پیچھے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ خنزیر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ چل نہیں پا رہے تھے. وہ عورت کہتی ارے اس کو اٹھا لو، تم کچھ کو اٹھا لو، کچھ کو میں اٹھا لیتی ہوں. وہ اٹھا لیتے ہیں. تو دیکھیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کا حال کیا ہو. وہ شخص کو خنزیر اپنے گردنوں پر اٹھانا پڑا. وہ عورت آتی ہے، شادی کا ڈیٹ رکھا جاتا ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں. وہ باضابطہ طور پر شراب کا پیالہ رہتا ہے، سور کا گوشت رہتا ہے. وہ جیسے ہی اپنے دھن کو بدلنے رہتے ہیں. ایک ان کا خاص مرید جن کو دنیا جلال الدین رومی کے نام سے جانتی ہے. جلال الدین رومی کوئی عام شخص نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے ان کا. جلال الدین رومی وہ ان کے پلیٹ سے اس کو کھینچ دیتے تھے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ولی اللہ ہیں، آپ ان کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو گئے کہ اپنے دین کو بھول گئے. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے میں یہ کیا کر رہا ہوں. وہ فوراً اس بات کو خیال آتی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نے گستاخی کیا تھا، وہ اسی کی سزا. وہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ حضور مجھے معاف فرما دیجیے، مجھ سے گستاخی ہو گئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم اولاد، کریم باپ کے کریم اولاد، کریم خاندان کے کریم فرد، انہیں معاف فرما دیتے، اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ ولایت کی منزل پر فائز فرما دیتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے ایک نظر میں ولی بنا، جس کو بھی چاہے ایک نظر میں اللہ کے وہ قرب عطا کر دے کہ جسے سالوں سال عبادت کر کے نہ عطا ہو. ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو شان عطا فرماتا ہے. ان لوگوں نے اپنے پیارے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح فرما برداری کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا زیادہ خوش ہو گیا ہے، اتنا زیادہ خوش ہو گیا ہے کہ جو ان کی خوشی کو چاہے گا اللہ اس کو خوش کر دے گا. ابھی پوری دنیا میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز کی جاتی ہے. بڑے فوائد ہیں ان کے نیاز کے. بڑی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسلمان اثار ثواب کرتے ہیں، اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عنایت ہوتی ہے، نظر کرم ہوتا ہے، ان کے دلوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، بے شک ہوتی ہیں. جمعہ کے بیان میں ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں ورنہ وقت تو اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. آج کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب سے پاک ہے، جسے ہم لوگ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں. آپ لوگوں سے جو ہو سکے ان کے نام سے درود پاک پڑھیں، ان کے نام سے آپ قرآن خوانی کریں، خود قرآن پاک پڑھیں، ان کے نام سے اللہ کا ذکر کریں. جو بھی ہو سکے آپ سے ضرور کریں، ضرور کریں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کریں. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کرم ہے اسلام پر، مسلمانوں پر. انہوں نے بہت مدد کی ہے. بڑے بڑے اعتراضات ہوتے تھے مسلمانوں پر کہ بتاؤ تمہارا دین اگر سچا ہے، تمہارا دین اگر سچا ہے، تمہارے دین میں یہ باتیں ہیں تو بتاؤ اس کی دلیل دو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے دین کو بچایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دین کی مدد کی ہے جب پوری دنیا میں مسلمانوں کو رسوائیوں کا سامنا تھا، جب دین کو لوگوں نے مغلوب کر دیا تھا، جب دین کو لوگوں نے مٹانے کی کوشش کر دی تھی، طرح طرح کی تدبیریں سوچی تھی. عیسائیوں نے طرح طرح کے اعتراضات دین پر لاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاتے تھے. تو میں ان کی عزت کیوں نہ کروں جو جن کی وجہ سے، جن کی کوشش کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا.
جو وہ دین پہنچا جو پیارے نبی صلی اللہ